بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول اللہ ملک. ناظرین، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ہوا. اس انٹرویو کے بعد اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کچھ اختلافات ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اچانک دبئی چلے گئے. پھر اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری بھی دبئی گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ فرحت اللہ بابر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. اب ان خبروں کو مزید تقویت ملی کہ شاید پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ناراض ہو کر دبئی گئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نہ ناراض ہو کر گئے ہیں، نہ دبئی میں وہ قیام لمبا کریں گے، بلکہ 30 تاریخ کو وہ واپس آئیں گے اور کوئٹہ میں انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد اس قسم کی خبریں بھی منظر عام پر آئیں کہ شاید آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے چلتے رہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ذرا جارحانہ سیاست کے موڈ میں نظر آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں. تو کیا 20 روز کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار بھی ہے، ان کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے، کچھ ان کے رہنما مفرور ہیں، کیا وہ انتخابات کروا پائیں گے؟ اور اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں اب آنے والے دنوں میں جب سیاسی مہم، انتخابی مہم عروج پر ہوگی تو اس وقت سیاسی جماعتوں کے مابین کس قسم کی تلخی دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مزمل سہروردی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب لیاقت شہوانی صاحب. مزمل سہروردی صاحب، یہ اچانک بلاول بھٹو زرداری دبئی چلی گئے اور پیپلز پارٹی کی اس تردید کو درست سمجھا جائے کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ایک آدھ دفعہ بلاول بھٹو زرداری ناراض ہو کر ملک سے باہر برطانیہ جا چکے ہیں، جبکہ لطیف کھوسہ جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما سمجھے جاتے تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم اس قسم کی صورتحال کو ہم فیس کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے، حالات بالکل نارمل ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس کے کچھ اثرات ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کے بلاول اور آج کے بلاول میں فرق ہے. آج بلاول ملک کے فارن منسٹر رہ چکے ہیں اور وہ خود کو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں. ماضی کے بلاول کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل سٹارٹ اپ نہیں تھا، اور وہ ایک سپریسڈ بلاول تھے کہ وہ آصف زرداری کے محتاج تھے اپنی سیاست کے لیے. آج کا بلاول سمجھتا ہے کہ اسے آصف زرداری کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ناراضگی ہوئی تھی تو صلح ہو گئی، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن شرائط پر ماضی میں صلح ہوتی تھی ان شرائط پر آج صلح نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ بلاول نہیں ہے جو ماضی میں صلح کر لیتا تھا یا بات مان لیتا تھا. یہ ڈیفرنٹ بلاول ہے. اس بلاول کے اندر ایک عمران خان نظر آ رہا ہے، اس بلاول کے اندر ایروگنس نظر آ رہی ہے، اس بلاول کے اندر اپنے باپ سے بغاوت نظر آ رہی ہے، اس بلاول کے اندر جو پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاست ہے اس سے ناراضگی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف آصف زرداری کی گرپ بہت مضبوط ہے پارٹی پر. انہوں نے پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کو آگے لائے ہیں جو مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہیں. جو سارے انکلز ہیں، جو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو ہے، وہ آصف زرداری کے ساتھ ہے. وہاں بلاول کا ایک بھی ووٹ نہیں ہے. اسی لیے جب 90 دن میں انتخابات کی بات ہوئی تو سینٹرل ایگزیکٹو نے کہا یہ معاملہ آصف زرداری دیکھیں گے، اور بلاول اپنی ہی سینٹرل ایگزیکٹو سے بولڈ ہو گئے تھے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس بار کوئی صلح ماضی کی طرز پہ ہوگی. اس بار دونوں میں سے ایک نے سیاست کرنی ہے. یا آصف زرداری اس ملک میں سیاست کریں گے یا بلاول کریں گے. دونوں اکٹھے نہیں کر سکتے. اب تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی ناراض ہو کر گئے ہیں؟ جی، جب آپ کہیں گے کہ آپ امیچور ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ تو وہ اگلا کہے گا کہ میں امیچور نہیں ہوں. یہ ہمارے گھروں میں یہ صورتحال ہوتی ہے، تو یہ نارمل بات ہے، یہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری بیہیویئر نہیں ہے. اور لیکن یہ سمجھنا پڑے گا آصف زرداری صاحب کو کہ یہ بلاول اب
ان کا محتاج بچہ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی طور پہ خود مختار بچہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے باپ کی بیساکھیوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب باپ ان کے اوپر ایک سیاسی بوجھ ہے، سیاسی اثاثہ نہیں ہے بلاول کی نظر میں۔ لہذا شیوانی صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں جو مزمل صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی کسی حد تک دیکھیں، بلاول صاحب نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بلاول صاحب جو ہے اپنے آپ کو بھٹوز کا وارث سمجھتا ہے۔ بھٹوز فیملی کی جو سیاست، جو شعلہ بیان سیاست رہی ہے، اس لیگیسی کا اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں۔ زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ شپ کی جو پالیٹکس ہے، جو بردباد مزاج سیاست ہے، جو جوڑ توڑ کا ماہر یا سب کے ساتھ یاری آصف زرداری، اس سیاست کا اپنے آپ کو وارث سمجھنا نہیں چاہتے، اس ڈگر پہ وہ چلنا نہیں چاہتے۔ لیکن اسی والد کے مرہون منت ہے ان کی ابھی بھی سیاست، اور والد کی ہی مدد سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر زرداری صاحب کا سپورٹ بلاول صاحب کو نہ ہوتا، وہ آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، ورنہ تو بھٹوز کی جو لیگیسی ہے جینونلی، اس کی وارث تو فاطمہ بھٹو ہے، لیکن فاطمہ بھٹو کو چونکہ زرداری صاحب کا یا غانمہ بھٹو صاحبہ اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں کہ ان کو سپورٹ کر پاتی، تو وہ بھی کسی پوزیشن میں آج ہوتے۔ جہاں پہ بلاول ہے وہاں پر فاطمہ بھٹو ہو سکتی تھی، لیکن بلاول کو یہاں تک زرداری صاحب نے پہنچا ہے۔ میں دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ملک صاحب، بلاول صاحب نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب یہ 2 دن پہلے بیان دیا تو لگتا یہ تھا کہ سیاسی بیان ہے کہ بزرگان کے جو ہے سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا جرت مندانہ بیان تھا کیونکہ ان کے اپنے والد صاحب بزرگ ہیں، فرت اللہ بابر صاحب بزرگ ہیں، شیری رحمان صاحبہ جو ہے وہ ایک سینئر ایج میں پہنچ چکی ہیں، وہاں پر میاں ربانی صاحب بزرگ ہیں، یعنی اس نے سب سے ہی بغاوت کر لیا۔ لیکن دوسری طرف زرداری صاحب نے انٹرویو میں اس ایشو کو مینیپولیٹ کرنے کے بجائے ایک ٹروتھفلنیس کا جو اس کا پوزیشن ہے، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کھلے دل کے ساتھ جو گھر کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس نے اس کو بیان کیا، اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ ایک سینئر سیاستدان ہے چند جملوں میں اس کو کنسیل بھی کر سکتے تھے، اس کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے تھے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے اس وقت گھر میں ایشوز ہیں اور اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، اس کو چھپانا بھی نہیں چاہتے، اور زرداری صاحب میں یہ کیپسٹی موجود ہے۔ پچھلے سال بھی بلاول صاحب نے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے، لیکن پھر زرداری صاحب نے اس پہ قابو پا لیا، اب بھی اس پہ قابو پائے گا۔ لیکن زرداری صاحب میں یہ کیپسٹی موجود ہے کہ صدر ہوتے ہوئے اپنے صدارت کے جو اختیارات تھے 18 امینڈمنٹ میں اس کو ڈیوالو کیے، اب بھی پارٹی کے بانی کی حیثیت سے با اختیار پوزیشن رکھنے کے باوجود بھی بلاول صاحب کے ساتھ اب جو اس کے گھریلو مذاکرات بھی ہوں گے اس میں وہ ڈیوالو کریں گے بہت سارے اپنے اختیارات، اور اس کا الٹیمیٹلی آگے جا کے فائدہ یقیناً پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ فی الوقت الیکشن میں اس رسا کشی کا جو ہے ایک نقصان ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ناٹ اونلی زرداری صاحب بلکہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی اکثریت وہ بزرگان پہ مشتمل ہے، اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، وہ سارے زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس محاذ پہ بلاول صاحب کے ساتھ صرف جو یوتھ ہے، جو ورکرز ہیں، وہی کھڑے۔ اتنا جلدی جو ہے ان کا جو یہ جو ایک خواب ہے قیادت کے پوزیشن پہ آ کے آگے بڑھنے کا، فی الوقت فوری اس کے نتائج مجھے نظر نہیں آتے، لیکن اس کے اس بیان کے بعد اوورآل تمام پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان کی جو یوتھ ہے اس نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ اور میں زرداری صاحب نے جب کل کہا کہ بلاول صاحب ان سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن وہ تجربہ کار ہیں، اس کے ساتھ یہ اضافہ کرنا چاہیے تھا زرداری صاحب کو کہ قابلیت کے ساتھ ساتھ وہ ان سے زیادہ جرت مند بھی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی وقت تک پیپلز پارٹی رہی جب تک اس کے مزاج میں شعلہ بیانی تھی، جیالاپن کی سیاست تھی۔ یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، یہ جو جوڑ توڑ کا پالیٹکس ہے، بلاول صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس پالیٹکس میں پیپلز پارٹی وہ عوامی سطح کی جماعت بن کے نہیں ابھرے گی، اور اب بھی
جہاں جہاں زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں وہ یونٹ پالیٹکس کے بجائے، عوامی سیاست کے بجائے وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا اینڈ آف دی ڈے یقیناً فائدہ ہو